عام خبر آپ کو دیں، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کا استعمال مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ 31 دسمبر کو باجوڑ میں مارے گئے 3 دہشت گردوں سے امریکی ساختہ اسلحہ ملا۔ 29 دسمبر کو میر علی میں ہلاک 5 دہشت گردوں سے M4 کاربین، AK-47 اور دیگر گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کا استعمال مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں۔ 31 دسمبر کو باجوڑ میں مارے گئے 3 دہشت گردوں سے امریکی ساختہ اسلحہ ملا۔ 29 دسمبر کو میر علی میں ہلاک 5 دہشت گردوں سے M4 کاربائن، AK-47 اور دیگر گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ اسپیشل کورسپونڈنٹ سلمان اوان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ پاکستان کا یہ دیرینہ موقف رہا ہے، اور خاص طور پر جب سے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت برسر اقتدار آئی ہے یا طالبان نے دوبارہ قبضہ کیا افغانستان پہ، اس کے بعد سے پاکستان مسلسل اس ایشو کو ریز کر رہا ہے اور اس حوالے سے کابل حکومت کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں نہ صرف کالعدم تنظیموں کو نقل و حرکت کی آزادی ہے، کھلی چھٹی ہے، تربیت کے لیے بھی وہ آزاد ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب انہیں امریکن ویپنز جو کہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی بڑی آسانی سے میسر ہے۔ تو یہ تمام طور صورتحال یقینی طور پر تشویشناک ہے، لیکن اس تشویشناک صورتحال سے بھی زیادہ بڑی تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس وقت اس کی بالکل نیت جو ہے وہ پاکستان کے معاملے میں صاف دکھائی نہیں دے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جو دوحہ ایکارڈز کے اندر پوری دنیا کے ساتھ طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کی جانب سے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا دکھائی ٹھیک ہے سلمان، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے۔ سر، بہت شکریہ آپ نے بولیوں اس کو وقت دیا۔ سر، بتائیے گا کہ جو افغانستان ہے وہ اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کو؟ سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آ رہی ہے۔ جی سر، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کا استعمال جو منظر عام پر مزید ثبوت آ رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ افغانستان کیوں دہشت گردوں تنظیموں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ کہ دیکھیے، بالکل یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک طرز عمل ہے افغان حکومت کا، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 2.5 سال قبل جو امریکی تقریباً 18 سے 19 ارب ڈالر مالیت کا 4,27,000 جو اسلحے کے پیسز تھے وہ افغانستان میں لائے تھے، جس میں سے 3 لاکھ سے زیادہ جو ہتھیار ہیں وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو افغان حکومت سے یہ توقع تھی کہ وہ اس کو سیکیور کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے اور کسی غیر ذمہ دارانہ ہاتھ میں اس کو نہیں جانے دیں گے۔ لیکن یہ اب جو پچھلے کچھ عرصے سے جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو لہر ہے، چاہے وہ BLA BLF ہو، داعش ہو یا TTP ہو، ان سب کو یہ امریکی ساختہ اسلحہ کھلے بدو دستیاب ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نچلی سطح پہ جو افغان طالبان ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، اور ان کو نہ صرف سہولت کاری پرووائڈ کی جا رہی ہے بلکہ ان کو یہ اسلحہ بھی دستیاب ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں۔ تو یہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے اور دیگر ممالک کے لیے بھی دوبارہ سے ایک عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کے، اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے جو افغانستان کی توقعات ہیں عالمی برادری سے کہ اس کو ریکوگنائز کرے، وہاں انویسٹمنٹ آئے اور اس علاقے میں، اس خطے میں امن و سلامتی کا جو سفر ہے، ترقی کا جو سفر ہے وہ طے کیا جا سکے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے مخلص نہیں ہیں، اور ان کو سنجیدگی سے اپنی اس غیر ذمہ دارانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خود ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے اور اس خطے کے امن و سلامتی کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ تشویش میں اضافہ کر رہی ہیں۔ بالکل سر، ایسی چیزیں تشویش میں اضافہ کر رہی ہیں۔ سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تو ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دینا چاہتا ہے، لیکن افغانستان کی نیت نہیں ٹھیک نظر آ رہی، اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں آپ سے متفق ہوں، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے تسلسل سے یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ سب نیشنلسٹ گروپس ہوں، BLA BLF یا جو ریلیجس کارڈ استعمال کرتی ہیں داعش یا TTP، وہ افغان نہ صرف سرزمین استعمال کر رہی ہیں بلکہ جو امریکی ساختہ اسلحہ ہے وہ بھی ان کو دستیاب ہے۔ وہاں پہ فنڈ ریزنگ کی، ٹریننگ کی، ریکروٹمنٹ کی، آپریشنز کی، موومنٹ کی ایک دم کمپلیٹ ان کو آزادی ہے، اور اگر یہی سلسلہ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو
دنیا میں سے دوبارہ سے تنہا کر لے گا، اور اس کی یہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے یہ خود نہ صرف اس خطے بلکہ خود افغانستان کے عوام اور افغان حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے، سید محمد علی ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ اپنے اہم تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سلمان، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اسلحہ اتنا یہ جو منظر عام پر آ رہا ہے، یہ اسلحہ دہشت گرد تنظیمیں کہاں کہاں استعمال کر رہی ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے؟ جی بالکل، کچھ واقعات کا آپ نے بھی حوالہ دیا، اور ونس اگین میں ریمائنڈ کروں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی میاں ولی ایئر بیس پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے پاکستانی چوکیوں پر چترال کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ یوب گیریجن کے اوپر بہت زیادہ بڑا حملہ کیا گیا تھا 12 جولائی کو، 6 ستمبر کو پھر چترال میں چوکیوں پر حملہ کیا گیا، 4 نومبر کو میاں ولی ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا، اور ریسنٹلی 12 دسمبر کو ہم نے دیکھا کہ ڈیر اسماعیل خان کے علاقے درابند میں دہشت گردی کے حملے میں بھی جو نائٹ ویژن گوگلز اور امریکن رائفلز کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ تمام تر واقعات جو ہیں وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت موجودہ رجیم ہے وہ ایک طرح سے دہشت گردوں کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، اور سہولت کار کا کردار اس لیے ادا کر رہا ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں نہ صرف نقل و حرکت کی کھلی چھٹی ہے، ان کے پاس محفوظ پناہ گاہیں ہیں جہاں پر وہ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں اور مزید دہشت گردوں کو تربیت دیتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ ویپن ہاتھ لگے، اور ہم فگرز کی بات کر رہے تھے، تقریباً جو پینٹاگون ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق 4,27,000 سے زیادہ ویپنز تھے جو کہ امریکہ نے افغانستان میں افغان نیشنل آرمی کو مسلح کرنے کے لیے پرووائڈ کیے تھے، جس میں سے 3 لاکھ ویپنز جو ہیں پینٹاگون کے ریکارڈ کے مطابق افغانستان میں اب بھی موجود ہیں۔ اور وہ ویپنز کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں ہیں وہ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ یہ ویپنز افغانستان سے آ رہے ہیں، یہ ویپنز افغانستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ سارے ویپنز افغانستان سے آ رہے ہیں، اور افغانستان کی اس معاملے میں نیت ٹھیک نظر نہیں آ رہی کہ وہ دہشت گردوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار سید محمد علی اور اسپیشل کورسپونڈنٹ سلمان اوان صاحب موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔